والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے عطا فرمائی بادشاہت علمتنی من تعبیر الاحادیث تو نے ہی مجھے سکھائی تعبیر خوابوں کی فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے انت ولی فی الدنیا تو ہی میرا کارساز ہے دوست ہے دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں ذالک من انباء الغیب یہ خبریں ہیں غیب کی نوحیہ الیک ہم وحی کرتے ہیں جن کو آپ کی طرف وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون اور آپ وہاں موجود نہیں تھے اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جس وقت وہ متفق ہوئے اپنے معاملے میں اور وہ برا کر رہے تھے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین اور نہیں ہے اکثر لوگ اگر ایمان لانے وما تسألهم علیہ من اجر اور آپ ان سے نہیں مانگتے اس حق گوئی کے اوپر کوئی اجر اجرت ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر نصیحت سارے جہان کے لیے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں یہ گزرتے ہیں ان پر سے اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور ایمان نہیں رکھتے ان میں سے اکثر اللہ کی ذات پر مگر وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ کیا وہ مامون ہو گئے اس بات سے کہ آ جائے ان کے اوپر ڈھانپ دینے والا اللہ کے عذاب میں سے أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یا آئے ان کو قیامت اچانک انہیں پتہ ہی نہ چلے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ آپ کہہ دیجیے کہ یہ ہے میرا راستہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرۃ بوجھ کے ساتھ انا ومن اتبعنی میں اور وہ بھی جو میرے متبع ہیں وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اور اللہ کی ذات پاک ہے اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى رسول نہیں بھیجے آپ سے پہلے مرد تھے ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف اور وہ بصیر سے ہی تھے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا ان نے سیر نہ کی زمین کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اور ضرور آخرت کا گھر بہتر ہے متقیوں کے لیے افلا تعقلون کیا سمجھ نہیں حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک ان کی تکذیب کی گئی جاءہم نصرنا آئی ان کے پاس ہماری مدد فنجی من نشاء پھر ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب قوم مجرم سے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب البتہ تحقیق ہے ان کے واقعات میں نصیحت عقل والوں کے لیے ما كان حدیثا يفترى نہیں ہے قرآن کو ایسی بات جو گھڑی گئی ہو ولكن تصدیق الذي بين يديه لیکن یہ پہلے تھا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی اور یہ ہدایت ہے اور یہ قرآن رحمت ہے لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمدللہ ہماری جو سورہ یوسف تھی آج سامنے آخری نمبر 101 اخیر 111 تک
اللہ تعالی ہم سے ان آیات میں جو باتیں ذہن میں ہیں ان کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، تفصیلی بات آپ سن چکے ہیں، اور آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، انہیں کنویں میں پھینکا، پھر مصر کے ہاتھ ایک قافلہ مصری قافلے کے ہاتھوں بیچا، پھر وہاں جانے کے بعد عزیز مصر نے خریدا، پھر آپ اس کے گھر پرورش پانے لگے، پھر آپ جوان ہوئے، پھر اس کی بیوی زلیخا نے آپ پر یعنی آپ کے بارے میں غلط نیت کی، اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا۔ پھر بھی عزیز مصر نے کہا کہ بھئی ہمارے اوپر سے الزام دھل جائے، حضرت یوسف کو جیل میں جانا پڑا، 7 سال کم و بیش آپ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر کی وجہ سے آپ کو رہائی ملی، پھر بادشاہ نے آپ کو اپنا خاص وزیر بنایا، بلکہ وزیر خزانہ بنایا۔ پھر اس کے بادشاہ کے مرنے کے بعد، بلکہ بادشاہ سے مرنے کے پہلے عزیز مصر کا انتقال ہوا، عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا عدت میں بیٹھی، اور جو زمانے میں عدت کا ایگزام اس کے بعد بادشاہ شادی ہوئی، دو بیٹے تھے، ایک کا نام افرایم تھا، اس کا نام رحمت تھا۔ یہ رحمت وہی بھی جن کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے انہی بیٹوں میں غالباً افرایم کا نام یوشع بن نون تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب کے ساتھی تھے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ بنے، پھر معاملات جو ہے خیر سالی کی طرف گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلے کے لیے جستجو میں یہاں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسرے چکر میں والدین کو بلا لیا۔ اب حضرت یوسف کا سارا خاندان یہاں مصر میں آ کے آباد ہوا، اور پھر اس کے بعد بھائیوں سے گلے شکوے ہوئے، تو بھائیوں نے جو ہے نا اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی غلطی کی کوئی وضاحت ان سے طلب نہیں کی، کوئی معافی نامہ طلب نہیں کیا، بلکہ ان کو ان کے معافی مانگنے سے پہلے حضرت یوسف نے معاف کر دیا۔ میں نے تفصیل سے بات بتلائی تھی، اچھے اور دیندار لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو حقوق بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے بغیر چارہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر آدمی کو چاہیے کہ اپنے حقوق، اپنے ساتھ ہونے والی ذاتی آدمی معاف کر دے۔ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بیوہ ہو گئی اور بالکل بوڑھی تھیں، سفید بال تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بتایا کہ بھئی اگر کوئی بیوہ ہو جائے یا کوئی مطلقہ ہو جائے یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ تو ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بوڑھی والدہ کے بارے میں کہا کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اذیت کی چیز کہ اتنی بوڑھی جو نکاح کے قابل ہی نہ ہو، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی، کوئی اس پر غلط جواب نہیں دیا، بلکہ یوں کہا کہ بھئی میری والدہ عاقلہ اور بالغہ ہیں، وہ اس مسئلے میں خود مختار ہیں، وہ اگر چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھنے بات نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے، ایک موقع پہ ایک شخص آیا، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی طرح جو ہے نا بدتمیزی سے پیش آیا، امام صاحب نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، صبر کیا۔ یہی ماں والے واقعے میں ہے، وہ بندہ آگے گیا اور آگے جو ہے نا وہ کسی جگہ ٹھوکر کھائی ہے، کیا ہوا، اور اس کی گردن کی غالباً ہڈی ٹوٹی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ مشہور ہو گیا اس زمانے میں کہ امام صاحب کے صبر نے ایک آدمی کی کیا لے لی، جان لے لی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ ابھی یوسف علیہ السلام نے اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی صبر کیا، اور بھائیوں کو یوں کہا کہ شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان کیا کہ شیطان نے میرے تمہارے درمیان درار ڈالی تھی، ہمیں تم میں کوئی مخالفت نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے باتیں چاہے جیسی بھی ہم اس کو شیطان سے منظور کر کے رکھیں، باتوں کو بنیاد بنا کرنے کے اور کیا کرتے ہیں بگاڑ۔ کسی طریقے سے اگر اللہ نہ کرے ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی سے کوئی مخالفت ہو گئی، اب ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھی ایسے توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں کہ وہ باتیں کیا لگنے لگ جائیں، بڑی لگنے لگ جائیں۔ اللہ معاف فرمائے، ساری توانائی اس پہ صرف کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والوں کو ہم ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں۔ میرے دوست، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی کسی نہ کسی موقع پہ کیا کرتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔
جیسے کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کہ بھائی جو جس کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل جو ہے نا خاموشی اختیار کی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد آئے، بینائی آئے، سب کچھ ہوا، وہاں بیٹھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تقریباً بعض روایت میں ہے کہ 17 سال حضرت یوسف کے ساتھ رہے، بعض روایت میں 23 سال، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اور یوں کہ وصیت کر کے مرے تھے آپ کا انتقال جب ہونے سے پہلے کہ بھئی اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو میرے باپ حضرت حضرت اسحاق کے جو ہے یعنی قریب دفن کیا جائے، تو یعنی میری میت کو شام سے کہاں لے جائے، مصر سے شام لے جائیں، مصر سے شام لے جائیں، وہیں پہ دفن کریں۔ چنانچہ تابوت میں ڈال کر، سال کی لکڑی ہوتی تھی اس زمانے آج بھی ہوتی ہے، سال ایک خاص قسم کی دھات ہے، اس لکڑی کا تابوت بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں سے مصر سے شام لے جایا گیا۔ آج تک یہودیوں کا یہ رسم ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مردے کو مرنے کے بعد اسی سال کی لکڑی میں دفن۔ ابھی مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی کہ پچھلی شریعت میں اس بات کی گنجائش تھی کہ آدمی کہیں پہ بھی دفن ہو جائے، لیکن ہماری شریعت کا ضابطہ یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جہاں موت آئے اس کو وہیں دفن ہونا چاہیے۔ ایسے پنجاب سے سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، زندگی یہاں گزارتے ہیں، موت آ جاتی ہے تو میت آرے گاؤں لے کے جاتے ہیں۔ یہ شریعت کے جو ہے نا یعنی اچھا قدم نہیں، جائز تو ہے لیکن شریعت اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ اچھا یاری شریعت اس کو اچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں میت کا انتقال ہو اس کو وہیں دفن کیا جائے۔ 2-3 چیزیں رمیت میں ایسی خطرناک ہمارے یہاں آ چکی ہیں، ایک تو یہی کہ لاش کو جو ہے نا دور لے کے جایا جاتا ہے، صرف یہ عام میں نہیں خاص میں بھی ایسے بہت سارے علماء کا انتقال کراچی میں ہوا اور بڑے گاؤں لے جایا گیا۔ یہ ایک غلط ایک عادت جو ہے نا ہمارے مسلمانوں میں آئی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری غلط عادت جو ہمارے یہاں آئی ہے کہ میت کو کسی کے دنوں تک ہم روکتے ہیں۔ بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے 2 دن تک روک لیتے ہیں، یہ فلاں آئے گا فلاں آئے گا۔ ارے بھائی کیا آگے کر لے گا، کبھی جو ہے نا کہ محبت کا اظہار نہیں کیا، ہماری 1 مہینے 2 مہینے سے چل رہی، بتا دیا کہ ابا بیمار ہیں، وہ اس کا کاروبار اتنا عزیز تھا، اس کے لیے ابا کو آخری موقع پہ ساری زندگی تانا ملے گا، یہ ملے گا وہ ملے گا، ساری زندگی تانا آپ کو کیسا نالائق ہے، باپ کی بیماری میں بھی نہیں آیا، اچھا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، نہیں چہرہ دیکھ میت کو روکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد میت دکان ایک ہی بہت بری رسم ہمارے درمیان آئے گا، دیر روکا جاتا ہے جی آخری دیدار کرنے کی نیت سے، پھر آخری دیدار کرایا، آپ کو یہ مرد کا انتقال ہوا ہے، پورے خواتین آ کے اس کو دیکھ رہی ہیں بھائی، پڑوس کی خواتین آ کے دیکھ رہی ہیں جی، جن سے کوئی محرم کا رشتہ نہیں ہے وہ آ کے دیکھ رہی ہیں، گھر والے دکھا رہے ہیں۔ اگر میت کو پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح غیر محرم عورتیں مجھے آ کے دیکھیں گی اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اور اس کی موجودگی میں اس کی عورتیں دوسروں کو دیکھنے جاتی ہیں، اس نے اس کے لیے روک ٹوک نہیں کی، تو جتنی عورتیں آ کے اس کو دیکھیں گی مرنے کے بعد ناکار ہوگا۔ اس سے سوال ہوگا کہ رسم جب تھی علاقے میں تم ختم کر کے کیوں نہیں گئے، تم نے اس پر روک کیوں نہیں لگائی، اپنے ورثہ کو کیوں نہیں سمجھایا، اپنی عورتوں کو کیوں نہیں سمجھایا کہ بھائی پڑوسی کے اگر کسی مرد کا انتقال ہوا تو مرد کا کام ہے اس کو دیکھنے کا، بات نہیں آ رہی ہے۔ یا یوں کیوں نہیں سمجھا کہ جب ہمارے برادری میں رواج ہے، ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ غیر محرم آ کے دیکھتی ہیں، تو کیوں نہیں سمجھا کہ کیا پہلے بھائی میری میت میں کسی غیر محرم کو آنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ زیادہ محرم دیکھ لیں بس، نہیں سمجھا رہی بات۔ بعض جگہوں پہ تجیب رواج ہوتا ہے میت نلانے کے بعد گلی میں رکھ دی جاتی ہے، اب پورے یعنی مدینہ کالونی کی عورتیں دیکھ رہی ہوتی، یہ میت زندگی میں جس کی جھلک دیکھنے میں پریشان ہوتی، کبھی ساری زندگی نہیں دکھائی، وہ بھی آ کے مرنے کے بعد دیکھ رہی ہے، اب فائدہ دیکھنے کا، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے جی، اب کیا فائدہ دیکھنے کا، شاید پہلے دیکھ لیتی تو اس کی تھوڑی زندگی بڑھ جاتی۔ تو بہرحال یہ نہ مردوں کو کسی غیر محرم عورت کو مرنے کے بعد دیکھنا چاہیے، نہ عورتوں کو کسی مرد کو مرنے کے بعد دیکھنا چاہیے، اور پھر
محلہ بھی آ کے دیکھتا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی دیکھنے کی، کیوں ایسے روک جاتا ہے؟ پتہ ہے ایک سے ہوگا کیا دیکھنے سے کیا؟ چلو ٹھیک ہے، وہ ایک نظر دیکھ لے بھائی، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، یہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اب بے فالتو میں پورا محلہ آ کے دیکھ رہا ہے غیر مردوں میں بھی، تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے جو ہمارے اندر آئی ہیں، یہ شریعت کے ضابطے کے یوں خلاف۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مرنے والوں کو جتنا جلدی ہو سکے کیا کر دو، دفن۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کا جنازہ جمعے کی نماز سے پہلے تیار ہو جائے تو نماز کے لیے روکنا کہ بڑا مجمع ہوگا جمعے میں جنازے میں، اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اگر جنازہ 10 بجے 11 بجے دفنایا جا سکتا ہے، جمعے کے لیے بعد میں موقع مل جائے گا، جمعے کے لیے روکنے علماء نے فقہا نے مکروہ لکھا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ اس لیے میرے دوستوں ہمیں چاہیے کم از کم ہم اپنی ذات کی حد تک تو ان رسومات کو ختم کریں۔ ابھی ہمارے ایک بہت اللہ والے ساتھی تھے، قاری شکیل صاحب، یہاں ذوالنورین مسجد کے بنانے والوں میں سے بھی تھے، ان کا انتقال ہوا جوانی کے اندر، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ بہت بڑا جنازہ تھا، قبرستان لے کے چلے گئے، اب ان کو دفن کیا قبر میں، اب تانتا بن گیا۔ اگر سب کو دکھایا جاتا نا تو یقیناً سب کی عشاء کی نماز قضا ہونی تھی۔ مغرب کے بعد جنازہ تھا، کافی لوگوں نے دیکھا، پھر میں نے شور مچایا، میں نے کہا کیا یار تماشا بنایا ہے میت کے ساتھ، ان کے بچوں کو دکھاؤ، باقی بس کرو اس کو، جلدی سے بس ختم کرو اس کو۔ تو اللہ کا کرے کہ لوگ تھوڑا سا لوگوں سے ڈال دیتا ہے ہمارا، تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دوسرا ساتھی بجا مولوی صاحب، تو بہرحال جلدی سے پھر ہم نے دفن کر پایا۔ اس لیے ان رسومات سے سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ٹی جے کی رسم چل رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ میں نے تو ابھی بائیکاٹ شروع کیا، میں نے کہا ٹی جے کا پہلے جاتا تھا میں، اب میں کہا میں نہیں آتا ٹی جے بھی، بیان میں بھی نہیں آؤں گا تمہارے ٹی جے میں، بیان کروا تو ٹی جے ختم نہیں کرتا، فائدہ کیا پہ بیان کر، معاملہ ہی نہیں کرنا ہے۔ تو گھر میں لوگ بیچے تھے، اب تو میں نے بائیکاٹ کیا، میں نے گھر میں بھی واپس کرو کھانا، ٹی جے کا کھانا گھر میں کھائے یا وہاں کھائے، ہے تو ٹی جے کا کھانا نا، ہماری بات نہیں آ رہی۔ وہ قبرستان جاتا تھا، میں بیان کرتا تھا، بیان میں سب واہ واہ کرتے ہیں لیکن وہ بدعتیں ختم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اب میں نے یہ بھی نیت کی، میں نے کہا جب ہمارے ہوتے ہوئے تم نے بدعت کرے تو ہمیں کیوں بلا رہے ہو، ہم کیوں گناہ گار بنے؟ اس لیے میں نے کہا میں جنازے میں بدعت کریں گے قبر کے، جو یہ بات کرنے کے انشاءاللہ ہم قبر پہ کوئی بدعت، ظاہر سی بات ہے نا، پھر ہم بھی بے فالتو میں کیا بنتے ہیں، وہ نگار بنتے ہیں کہ مولوی صاحب کے ہوتے ہوئے کیا ہو رہی ہیں، بدعتیں ہو رہی ہیں، تو ختم کرنا۔ اگر آج بھی ہمارے اندر نہیں جاگے گا تو پھر کب جاگے گا؟ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی؟ نہ یہ لوگ آپ کی قبر میں جائیں گے، نہ برادری اور قوم آپ کی، کیا ہماری وجہ سے اس نے یہ کیا تھا اس کو معاف کر دیا جائے، سب یاری بات نہیں ہے۔ اس لیے ضابطہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی میت جائی گئی، اس لیے کہ وہ شریعت کیا تھی، جائز تھی۔ ہماری شریعت میں نے کہا جائز اگرچہ لیکن یہ پسندیدہ امر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مرے اس کو وہیں پہ کیا کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ مدینہ سے بڑھ کر کوئی شہر ہے دفن کے لیے؟ صحابہ میں سے کسی ایک کو آپ نہیں دکھا سکتے کہ اس نے وصیت کی ہو کہ میری میت کو مدینہ میں لے جا کے دفن کیا جائے۔ اللہ سب کو البقیع قبرستان میں لے کے جائے، کیا نام ہے، جنت کہہ رہا ہوں، مسجد نبوی کے ساتھ قبرستان ہے جہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ہم ہوا تھا جو اس کا مین دروازے گھسے کے ساتھ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی خبریں ہیں، نو بیویاں ایک ہی ساتھ تھے، ان کے بعد حضرت حسن، فاطمہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال وہاں پہ ایک بورڈ لکھا ہوا ہے بہت بڑا، اس میں لکھا ہوا ہے اس قبرستان میں کم و بیش 10 سے 12 ہزار صحابہ کی خبریں ہیں، 10 سے 12 ہزار صحابہ البقیع کے اندر۔ کچھ خبریں مدینہ میں ملا لو وہ بھی 8-10 ہزار ہوں گی، بلکہ اس سے بھی کم ہوں گی، یعنی 20-22 صحابہ کرام مکہ عرب میں ملتے ہیں، باقی سب 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کی خبریں کہاں ہیں؟ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کس کی خبر کہاں چلی گئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ کرنا تو وہاں دفن ہوں گے، ہم وہاں دفن ہوں گے، یہ کوئی نہیں ہے، اللہ پاک خبر دے دے بڑی کافی ہے، سمجھ آ رہی بات نہیں ہے؟ اللہ کیا دے دے؟ خبر دے دے، یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ ساری بات کے بعد جو آج آیت پڑھی ہے، اب سب کچھ آ گیا، میل ملاپ سلام ہو گئی، اب حضرت اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا دعا گو ہے،
اور اس میں کہا کہ ربا قد آتیتنی من الملک، بادشاہت ملی تو تو نے دیا تھا، مجھے بادشاہت کس نے دی؟ تو نے عطا کی۔ تو پتہ چلا کہ بادشاہت کا ملنا یہ بھی انبیاء علیہم السلام کا ورثہ ہے۔ اس موضوع پہ جنہوں نے میرا درس قرآن سنا، بہت سے ایسے دلائل آئے کہ جس سے بات ثابت ہے کہ بادشاہت کا ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انبیاء کی سنت ہے، اور علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں تو بادشاہت بھی وراثت میں انہی کا حق ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بادشاہت، حکومت، قاضی بننا، جج بننا یہ بھی کس کا حق ہے؟ علماء کا حق، کیونکہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ حال آپ کے اور ہمارے سامنے ہوگا، اتنی مہنگائی ملک پاکستان کے اندر ہے۔ ابھی جو جہاں بجٹ ہمارا آیا ہے، عام مزدور کی تنخواہ کتنے رکھی ہے؟ 32,000 ہے، 35 نہیں 32 سے رکھی ہے۔ اب عام مزدور کی تنخواہ 32 ہے اور ہمارے چیئرمین سینیٹ کی تنخواہ لاکھوں میں تھی، ابھی بل آ کے اس کی تنخواہ میں مزید کیا کیا گیا ہے؟ اضافہ۔ سمجھا رہی بات نہیں؟ اور خدا کی قسم علماء کی حکومت آ جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی علماء موجود ہیں کیا کر رہے ہیں اسمبلی میں، تو 11 یا 12 علماء کیا کر 11-12 علماء کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی بل کو پاس کرانے کے لیے کتنے 200 کے قریب چاہیے ہوتے ہیں، بلکہ 271 یا 72 کتنی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں جب جا کے کوئی بل پاس ہو سکتا ہے۔ سمجھا رہی بات نہیں آتی؟ 11 کچھ نہیں کر سکتے، ہاں جب سارے آئیں گے جب بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال میں وزیر حج ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو کرو جنت نصیب۔ ہم دوارا تو یہ صاف ماننا ہے کہ ان کو پوری پلاننگ گیم کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی گاڑی کو کیا گیا، بلٹ پروف گاڑی کے اندر جہنم کو ایسا مارا گیا کہ وہ گاڑی بھی پچ کے حضرت شہید بھی، اور پھر 1.5-2 مہینے کے اندر وہ قاتل ماشاءاللہ کیا ہو گیا؟ ضمانت پہ رہا بھی ہو گیا۔ ہمارے ایک قریب پورے ملک پاکستان کا، اور اس کو ہٹ کیا گیا اور قاتل کیا ہو گیا جی؟ اس کے بعد لائسنس تھا اور بریک فیل ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، باعزت کیا ہو گیا؟ بری تو نہیں ہے، رہا ہو گیا۔ بہرحال مفتی عبدالشکور صاحب رحمت اللہ، ان کو وزارت مذہبی امور ملی، پچھلے سال کے حاجیوں سے پوچھنے کیا خدمت انہوں نے نہیں کی ہے۔ ہمارے علاقے کے کچھ حاجی حج کر کے آئے، ان سے ہم نے پوچھا صاحب پرائیویٹ لوگوں کو بھی وہ سہولیات نہیں تھی جو سرکاری پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے نا حاجیوں کو سہولتیں ملی۔ یہاں ہمارے ایک فوجی بھائی ہیں، بھائی نور الدین، وہ خود انہوں نے کہا مولوی صاحب ایسے ناشتے ہوتے تھے اور ایسے کھانے ہوتے تھے کہ کیا VIP لوگوں کے وہ ناشتے اور کھانے۔ مطلب ہے کہ ایک عالم اگر ایک وزارت سے آیا تو اس نے اس وزارت میں اس کو کیا ملے؟ اختیارات ملے، سمجھو، اس نے خوب خدمت کی، سارے کوٹے سسٹم اس نے ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اور آج اس کی شہادت کے بعد ابھی ایک وزیر آیا، وزیر سینیٹر جناب طلحہ محمود صاحب، عالم نہیں ہے لیکن علماء کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ پچھلے وزیر صاحب مفتی عبدالشکور صاحب نے پھر بھی جو نہ ڈانے میں ان سے جو کوتاہیاں انہوں نے اس سال وہ بھی ختم کر دی۔ سمجھ رہے؟ جیسے مثال کے طور پر پچھلے مفتی عبدالشکور صاحب 200 کے قریب افراد لے کے گئے تھے خدمت کے لیے، اور ظاہر سی بات 65 لاکھ لوگ ہوں تو ان کی خدمت کے لیے 200 افراد جائیں گے، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے ان پہ بھی پابندی لگا، بولا ایسے کیسے ایک مولوی صاحب ان کے جھگڑا بھی ہو گیا، کیونکہ پچھلے مفتی صاحب سے معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی ہمارے یہ ساتھی بھی آپ اس دفعہ خدمت کے لیے کیا کریں گے؟ شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں شامل کرنا، سرکاری لوگ ہیں وہ جائیں گے۔ ایسا کر انہوں نے ماشاء اللہ سے، میں نے خود وہ ویڈیو ان کی دیکھی، اسمبلی کے اندر بیان کیا کہ بہت سارے لوگ سرکاری خرچ پہ جاتے ہیں VIP پروٹوکول لے کر، اور پورے سرکاری افراد خدمت پہ لگے ہوتے ہیں، ان میں سے 10-20 آدمی ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی MNA چلا گیا، کوئی MPA چلا گیا، کوئی چلا گیا، تو اب یہ 10-12 آدمی اس کی خدمت، کسی کی کوئی خدمت نہیں ہوگی اکیلی۔ سرکاری کوٹے میں جس کو جانا ہے وہ عام سرکاری بندوں کی طرح جائے گا، اور جس طرح اوروں کی خدمت ہوگی اسی طرح اسی خدمت ہوگی۔ کوئی اس کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا نہیں ہوگا کہ جناب وزیر صاحب یہاں کس کے لیے آئے ہیں۔ اچھا الحمدللہ وہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ آج ایک ویڈیو ہم نے ان کی دیکھی، وہ عام وہ وزیر ہوتے ہوئے اسی بس سفر کر رہے ہیں جس بس میں عام حاجی جا رہے ہیں۔ سمجھ رہی بات؟ تو یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے چھوٹی سی کارگزاری میں نے رکھی آپ کے سامنے۔ جب اللہ والے لوگ آئیں گے اور جب علماء آئیں گے اور اختیار کے ساتھ آئیں گے، ایک تو ہے بے اختیار کے آ جانا، ایک اختیار کے ساتھ، پھر انشاءاللہ العزیز وہی چیزیں ہوں گی جن چیزوں کے لیے مسلمان پریشان ہیں۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟
تو بہرحال بات آئی تھی ربی قد آتیتنی من الملک، بولا تو نے مجھے کیا عطا فرمائی، ملک یعنی بادشاہ عطا فرمائی، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کیا بنایا، بادشاہ بنایا، تو نیک لوگوں کو آگے لے کر آئیے، نیک لوگوں کو آگے لے کر آئیے۔ میں تو صاف کہا کرتا ہوں میرے دوستوں، بعض لوگوں کو یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں کہ مولوی صاحب سیاسی بیان کرنے لگ گئے، یہ سیاسی بیان نہیں ہے، جہاں اور عوام کے حقوق ہیں وہاں یہ بھی عوام کے کیا ہے، حق ہے، یہ بھی نااہل لوگوں سے بچا کر عوام کو اس قابل بنائیں کہ وہ اہلوں کو اپنے حق کا ادا کرنے والے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ابھی آپ دیکھیں میں جب سے یہ بقرعید کا سلسلہ شروع ہوا، ایک نہیں 11 12 یا 5 6 کے قریب میتیں ہو چکی ہیں کہ جی منڈی جاتے ہوئے لوگوں کو ڈاکو نے کیا کر دیا، مار دیا۔ کیا ہوا ابھی تک؟ کل ایک جو ہے نا کیا نام ہے ویڈیو آئی، یہاں ہب کی طرف ایک نوجوان بیچارہ اس کو ڈاکو نے شہید کیا، اور آج ایک ویڈیو آئی کہ باقاعدہ ڈاکو 3 موٹر سائیکلوں کو روک کر لوٹ بھی رہے، ان کی ویڈیو ڈاکو، یعنی اتنے بہادر ہو گئے ان کا ڈر ہی نہیں ہے، ہماری ویڈیو دیکھو ہم ایسے ڈاکے مار رہے ہیں۔ ایسا نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا جس کو قیامت کے دن یہ حساب دینا ہو کہ ایک بندے کا 1 روپیہ بھی اگر میری حدود کے اندر کسی ڈاکو نے چھینا تو قیامت کے دن مجھ سے کیا ہوگا، سوال ہوگا، تو کیا خیال ہے وہ عملی اقدام کریں گے نہیں کریں گے؟ اب یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے محافظ بھی ایسے ہیں۔ کل ایک ویڈیو اور ہم نے دیکھی کہ پولیس والے پیٹرول پمپ میں گئے، سمجھاری بات نہیں آ رہی، پیٹرول ڈلوا رہے ہیں اور پھر اس پیٹرول پمپ والے سے جو ہے نا جان چھڑا کے وہاں پہ جو آئل کا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، ایک پولیس والے نے جلدی سے اٹھا کے پیچھے دیا، دوسرے پولیس والے اندر سے لے کے اندر رکھا ہے۔ پولیس والے چوری کر رہے ہیں، سارے تو نہیں کر رہے لیکن کر رہے ہیں، سمجھاری بات نہیں آ رہی؟ جیسے پولیس والے نے روزہ رکھا، میں نے کہا ماشاءاللہ پولیس والے نے روزہ رکھا، نہیں سمجھاری بات؟ تو بہرحال اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے ہیں، اچھے لوگ ہیں کہاں؟ تو جب خدا ترس لوگ آئیں گے نا، مخلوق کی خدمت کے جذبات رکھنے والے، تو آپ موٹی سی مثال دیکھ لیں نا، افغانستان میں آج کتنی بد امنی کے بعد سب سے زیادہ پرامن علاقہ دنیا میں بنتا جا رہا ہے، وہ چرسی وہاں سے ختم ہو گئے۔ ہمارے یہاں تو لوگوں نے کتنی محنت کی، نہیں سب پھر دوبارہ سے چرسی آ گئے۔ اب پھر لوگوں نے مجھے فون کیے کہ وہ سب آپ آئیں، میں نے کہا میں نہیں آتا، آپ لوگ جانو آپ کا کام جانے، بس ہر کام میں ہم نہیں آتے بیچ میں۔ اب تو اب وہاں سے الحمدللہ سارے چرسوں کا سسٹم ختم، بیکاری میں سلسلہ ختم کر دیا انہوں نے اپنے ملک سے، انگریزوں کے قانون کو دفن کر دیا انہوں نے اپنے ملک سے، سمجھ آ رہی بات نہیں؟ اللہ پاک ان کو ترقی کے رائے دکھا رہا ہے۔ ان کے 2 وزیر ماشاءاللہ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ایک وزیر وہ حج پہ گئے ہیں، ایسی ایسی ویڈیو ان کی آ رہی ہے ماشاءاللہ، وہاں کے عرب کے لوگ ایسے ان کے چمیاں لے رہے ہیں، وہاں تو عقیدت میں ملتے ہیں جب یہ عرب لوگ آپس میں پپیاں لیتے ہیں نا تو چوم لینا، ہاتھ چوم رہے، کیوں چوم رہے ہیں؟ کیا دیا انہوں نے ان لوگوں کو؟ صرف ایک چیز دی ہے کہ خدا کی دھرتی پر اپنے اختیار سے خدا کا نظام قائم کیا ہے، خدا کی دھرتی پر اختیار سے کیا قائم کیا ہے؟ خدا کا نظام قائم۔ ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں نے کیا کہ عافیہ صدیقہ کو آپ کیا کریں گے؟ رہا کریں گے، لیکن ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اس والے ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم جانے اور آپ امریکہ جانے، آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کریں، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہ عجیب معاملہ ہمارے ملک کا ہے۔ بہرحال میرے دوستو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ووٹ کی طاقت ہے یہ استعمال کریں اور بھرپور کریں، یہ آپ کے پاس امانت ہے قوم کی، اور یہ دیکھیں کہ اپنے ان پورے کھڑے ہونے والوں میں کون ایسا ہے جو قوم کے لیے واقعی خدمت کرتا ہے، کم سے کم خدمت کا جذبہ تو رکھے نا، ہے جی؟ جب ووٹ کی باری آتی ہے تو آپ کے گھر میں 10 چکر لگاتے ہیں، اور جب ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں تو 4-5 سال میں 1 دفعہ بھی نہیں آتے، بلکہ دروازے پہ چوکیدار اور بٹھا دیتے ہیں، گھر پہ بھی آ کے ملنے کی صورت نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا میری بات؟ جبکہ وہ جو خدا ترس علماء ہے، جو سرد ہیں، اس کی تاریخ موجود ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لوگ وہاں گھر لیتے ہیں ان کو، حضرت ہمارے کام ہے باقاعدہ وہ مسجد کے اندر دفتر کھول لیتے ہیں، ہاں جی آؤ جی جو درخواست جمع کرو ہمارے پاس، ایسا ہے۔ ایک مولوی صاحب اگر آ جائے تو 5 نمازوں میں آپ کو حیران نہیں ہو کس میں نظر آئے گا، میں پکڑ لو اس کو وہیں پر، مولوی صاحب نماز بعد میں پڑھنے دیں گے، پہلے یہ کام کر کیا ہوا، نہیں سمجھ میری بات؟ کیونکہ قابو میں تو آ سکتا ہے نا وہ، یہ لوگ تو قابو میں نہیں آتے، تو آپ کو ایسے دھتکار کے بھگاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہم نے خود دیکھا ہے کئی موقع پہ سرکاری دفتر میں جانا ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے کو تو تھوڑی سی عزت دے دی انہوں نے، لیکن کتنے لوگوں کو ڈانٹ کے ارے کیا تنگ کری ہو بار بار، کوئی اپنا حق لے کر آ رہی ہے، کوئی کس کا مطالبہ۔ بہرحال بادشاہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور یہ انہیں کو ملنا چاہیے جو اللہ والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کو آگے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا، اور پھر اس کا جو آپ نے دعا کی وہ دعا کیا ہے؟ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا خاص میں، اور
اور نصرت فرمانا کس میں؟ آخرت میں. وتوفنی مسلما والحقنی سلام کی وہ مسلمانوں کے ساتھ. اب نبی ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی جنت پکی ہو رہی ہے، لیکن تمام کوسوں دور ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر دور ہے. اب تو 15 سال کبھی فکر ہم نہیں کی کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگا کرتے. ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کتنے بے فکر جناب علی اپنے معاملات میں لگے پڑے کہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوگا روح نکلنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا وہ شکل دکھائیے جس شکل میں آپ کسی گناہ گار کو نکالتے ہیں. حضرت اسرائیل نے کہا آپ برداشت نہیں کر سکتے میری صورت کو، جس شکل کو بنا کے میں گناہ گاروں کی روح نکالتا ہوں. ابراہیم نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ابھی شرار پیغمبر کا تھا، تو اسرائیل کی جب اصلی شکل دیکھی جس کی نکالتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. اس کی صورت اتنی ڈراؤنی، اتنی خطرناک، جیسے ہم کسی نے جن کو دیکھا نہیں ہے لیکن ڈرتے سمے جن سے دیکھا نہیں ہے، نہ ہمیں پتا ہے جن کیسا ہوتا ہے، لیکن ذہن میں خاکہ کہ جن چڑیل کوئی خطرناک ہوں گی، کوئی ڈراؤنی ہوں گی. اندھیرا گھر کے اندر جائے تو لائٹ نہیں ملتا. اسرائیل ہیں، یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے. یہ جب گناہگار کی روح نکالتے ہیں، ایک حدیث مبارک کا مفہوم حضرت ابراہیم ہی نے کسی پیغمبر نے اسرائیل سے پوچھا تھا کہ تم کیسا روح نکالتے ہو؟ کہ ایک ریشمی کپڑا لے لو اور اس کو کانٹے والی جھاڑیوں پہ پھینک دو، پھر اس کے بعد اس کو زور سے کھینچے گا تو کانٹوں میں الجھا ہوا کپڑا کیا ہوگا، کیسے اس میں پھٹن ہوگی. فرمایا گناہگار کی روح کو ایسے نکالتے ہیں. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت غالباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ گناہگار کی روح کو جسم کے مختلف حصوں میں روکا جاتا ہے. یعنی کسی کی روح کو سینے پہ لا کے روک دیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کی روح گھٹنے میں روک دی جاتی ہے، کسی کے ٹخنے میں روک دی جاتی ہے. اور روایت کے مفہوم میں انشاءاللہ معاف فرمایا کہ آخری حصہ جو وہ نکلتا ہے وہ گھٹنے سے ناخن کیا کہتے ہیں اس کو انگوٹھے سے، پاؤں کے انگوٹھے سے اس کی روح کیا کی جاتی ہے شامل. جب ایک آدمی کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے سے کیا نکالا جاتا ہے، بال نکال دیا جاتا ہے. آٹے سے بال نکالنے میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایک اللہ والے گزر رہے تھے، انہوں نے کسی کو کہ آخرت سے ڈرایا تو نے بولا ہمیں بڑا سمجھا رہے ہو، تمہاری موت کیسے آئے گی، اس کو بھول گئے. اس نے بولا میری موت کیسے آئے گی، دیکھنا چاہتے؟ کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا یہ دیکھ، میں ایسے لیٹوں گا اور ایسے لیٹنے کے بعد جو میں نے کلمہ پڑھوں گا اللہ میری کلمہ پڑھتے ہوئے روح نکال لے گا. وہ ہنس رہا، مذاق سمجھ رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھا اور وہ سو گئے. اس نے اس کو خوب بلایا، پتا چلا انتقال ہو گیا. پتا چلا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو اللہ والے پھر ایسے اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم انہیں کی سب میں شامل فرمائے. حضرت یوسف بھی اسی کی دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. بولا مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں دینا، اور جب مجھے شامل کرے آخرت میں تو نیک لوگوں میں شامل کرنا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے دوستوں، حضرت مولانا حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیکی اپنے ساتھ کر لینا مشکل ہے. نیکی تو آپ پھر بھی کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن اتنے سارے معاملات حاجت جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں، ضائع خبر میں جاتے تو بے نیکی جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ صحابہ سے پوچھا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانے اس کے رسول جانے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کی حق تلفیوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور پھر اس کی حق تلفیاں باقی ہوں گی اور حقوق والے باقی ہوں گے. تو اب اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، اب نیکیاں تو ختم، ان کے گناہوں کو کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، گناہوں کا بوجھ لے کر جنت میں چلا جائے.
تو اصل یہ کہ نیکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، ہم نیکیاں ہماری مقبول ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو جائیں، پاس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں نصیب فرما دے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، یہ ساری غیب کی باتیں ہم نے آپ کو بتلائی. پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا جتنے بھی انبیاء ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. کامل علم والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. عالم الغیب ذات صرف اللہ کی. غیب کی باتیں اللہ بتا دیتا ہے، غیب کی خبریں اللہ دے دیتا ہے، لیکن سارا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. سمجھ رہے بات نہیں؟ واقعہ سنایا اور سنانے کے بعد کہہ دیا کہ آپ نہیں تھے اس وقت جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. یہ تو غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کو خبر اس کی وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تو یہ بھی عقیدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ کامل علم والی ذات صرف اللہ کی. اللہ تعالیٰ کے علم کو مخلوق میں ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جی ولی سب کچھ جانتا ہے، یا یہ کہنا جی علی سب کچھ جانتا ہے، یا یہ کہنا کہ جی نبی سب کچھ جانتے ہیں، یہ شرک فی العلم ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے شرک بھی پسند نہیں ہے، اپنے شریک بھی پسند نہیں ہے، اور اپنے بھی شرک کیا ہے؟ پسند نہیں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تعالیٰ میں نے پہلے کہا یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ چاہتے ہو ساری خبریں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ ساتھ تھی، سفر جنگ میں تھے، باہر سے میں جو پڑاؤ ڈالا، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک ہار گفٹ کیا تھا، تحفے میں دیا تھا. وہ ہار گم ہو گیا. وہ ہار کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا. اور اما عائشہ نے کہا رسول اللہ ہار گم ہو گیا. اب بخاری شریف کے التمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہار تلاش کر رہے ہیں. اب یہ علم کس کے پاس تھا؟ ہار کہاں ہے؟ اللہ جانتے تھے کہاں گرا ہے. بخاری شریف کے الفاظ نبی صحابہ تلاش کر رہے ہیں، اور پھر الفاظ بخاری کے اٹھایا گیا تو ہار اسی کے نیچے گرا ہوا. سمجھنے بات نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ جو برکانے کرتا ہے تو نیچے اٹھنے کے نیچے ہار ہے نہیں بتانے پر ہے، تو کیسے بتا رہے کہ جنت کے اندر حضرت بلال کی قدموں کی آواز بھی بتا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جبریل کس کی آواز ہے؟ جبریل کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال وہ اللہ کی عبادت کی بھی اٹھائی، اس کے چلنے کی آواز جنت میں اللہ سنائی دے. آپ تصور کریں نا، ہم جتنی زیادہ ہوا والی چپل پہن لیں، ہماری آواز یہاں کی آواز نہیں جا سکتی. جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. اور وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جنت. جنت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کو بتانا چاہتا تھا، اور وہ عمل امت کو بتانا چاہتا ہے کہ بلال کے وہ کون سا عمل ہے. تو ان کا مقصد بتانے پر ہے، قدموں کی آیت سنا دے. نبی پیغمبر علیہ السلام نماز میں ہیں، اور نماز میں اللہ کے نبی آگے بڑھے، کسی چیز سے لفظ ہے جھٹکے کے ساتھ پیچھے کی طرف اپنی نماز میں لگ گئے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا رسول اللہ کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میرے سامنے کی، اور میں نے سوچا تمہارے لیے میں توڑنے لگا تو فوراً جہنم کی جو ہولناک وادی سامنے آ گئی، تو اس کے انگاروں سے بچتے ہوئے میں کیا ہو گیا؟ پیچھے ہٹ گیا. اللہ تو نماز میں بلکہ جہنم بھی دکھا رہا ہے. اس لیے جب چاہتے ہیں بتا دیتے، نہیں بتاتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ 7 انہوں نے کہا کہ ہمارا مسلمان ہو گیا، آپ قرآن کی قاری ہمارے حوالے کریں جو جا کے ہماری قوم کو قبیلے کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ان قرآن زیادہ جانتے ہیں. کیا فلاں آپ اٹھ جائیں، آپ اٹھ جائیں، آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر آقا نے خود اٹھا کہ آپ اٹھ جائیں کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، قبیلے کو دین کی تعلیم دیں. اور انہوں نے منصوبے کے مطابق لے جانے کے بعد 70 کے 70 صحابوں کو شہید کیا. کم و بیش اللہ معاف فرمائے. صحابی غالباً ایسے تھے جو بچنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ ساری اطلاع دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. اب اندازہ لگاؤ اگر مجھے پتا ہو میرے ان ساتھیوں کو ابھی لے جا کر کیا کر دیا جائے گا، ان کے حوالے کروں گا کبھی.
نہیں تو میں تو قاتل کا ساتھی نہیں بن جاؤں گا پھر کہ جانتے ہیں میں نے ساتھی والے دیجیے آزمائش مقصود تھی واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کا حکم نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، مظلوم کا ساتھ دو، بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کے ساتھ ظلم میں ذاتی میں تعاون نہیں کر سکتے ہم۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ اس قرآن کے بیان کرنے پر، توحید کے بیان کرنے پر کوئی اجرت تو نہیں لیتے، آپ ان سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، آپ ان سے کوئی تقاضا نہیں کرتے۔ ہماری بات نہیں آ رہی ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی پیغام پر، اپنی دعوت پر لوگوں سے کیا نہیں مانگتے؟ اجرت نہیں مانگتے۔ اور الحمدللہ سلسلہ علماء میں بھی ہے، اگر مانگ بھی لیں تو جائز ہے، لیکن کیا ہے افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا قرآن کی بیان کرنے پر کیا نہ لے؟ اجرت نہ لے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجرت کے کام کرتے تھے، تو طائف قبول کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پورے رکوع کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت کی نشانی کی طرف متوجہ کیا، اور ایک آیت جو بتلانے اکثر لوگ اللہ شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ اللہ کے ایمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اب شرک کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے کہ ایک شرک فی الاعتقاد ہے، ایک تو عقیدے کا شرک ہے کہ جیسے میں نے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی کسی اور کو، یا اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں شریک ماننا، خالق ہے تو فلاں بھی خالق ہے، اللہ عزت دینے والا فلاں بھی عزت دینے والا، یہ شرک بات ہے۔ شرک شرک جیسے اللہ تعالیٰ قادر نفع نقصان پر، فلاں بھی قادر نفع نقصان پر، یہ شرک فی قدرت ہے۔ شرک کی ذات کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ مانے، تو یہ تو اعتقاد کا شرک ہے، جس سے یہ وہ تو کافر، پکا کافر ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اللہ یہاں کہہ رہے وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ وہ شرک کون سا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ یعنی ریا، کیا کرنا؟ دکھلاوا کرنا، نماز میں دکھلاوا، روزے میں دکھلاوا، صدقہ خیرات میں دکھلاوا، قربانی میں دکھلاوا، تقریر میں دکھلاوا، سمجھاری بات نہیں، کسی بھی چیز میں دکھلاوا کرنا، یہ شرک کیا ہے؟ اصغر ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک اصغر، شرک خفی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک اصغر کا بہت زیادہ خوف ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بہت ڈر ہے کہ میری امت ایک وقت ایسا مبتلا ہو جائے گی، ریا میں مبتلا ہو جائے گی۔ میں نے جمعے میں بتایا تھا ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ریا کے ساتھ کوئی کام کیا جائے گا تو وہ درست نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی ہر عبادت میں کوشش کرنے کا محض نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا آسمان میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، زمین میں بھی، اس میں غور کرو قدرت کو پہچانو۔ اس کے بعد فرمایا کہ پچھلے نبیوں کے واقعات کے اندر بھی عبرت نصیحت ہے، ان میں غور کر کے اللہ کو پہچانو۔ کی جو قرآن ہے تو گھڑی ہوئی بات، قرآن کا اپنا بنایا، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اس کلام کی خاصیت کیا؟ پچھلے سارے نبیوں کے کلام کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس میں ہر اہم مسئلے کی تفصیل ہے۔ یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے، کاش کہ مومن سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس ہو گیا مکمل۔ ایک دو باتیں 1-2 منٹ میں سماعت قربانی کے متعلق۔ قربانی کے بارے میں بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی کان کٹا ہوا ہے، خارش ہوئی ہے، پاؤں سے لنگڑا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ذات ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ پھر آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں عیب معمولی معاف ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے عیب کثیر، ایک ہوتا ہے عیب قلیل، یعنی ایک زیادہ، ایک کم۔ ایسا عیب جو زیادہ شمار ہوتا ہو وہ قربانی کو روکتا ہے۔ مثال کے طور پر کان، یہ کچھ نہیں ہے، ایک قلیل ہے، چھوٹا عیب ہے، تھوڑا عیب ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کے کان میں خراش آئی ہے قربانی کی جانور، یہ چھوٹا عیب ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ قربانی کے جانور کی ٹانگ میں لنگڑا پن ہے، لیکن وہ ٹانگ کو کس پر رکھ دیتا ہے؟ چلتے وہ اس ٹانگ کا سہارا بھی لیتا ہے، یہ رکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سمجھاری بات نہیں آ رہی ہے؟ قربانی کے جانور کے 1-2 دانت ٹوٹے کوئی مسئلہ نہیں، عیب ہے، چھوٹا سا عیب ہے۔ سمجھاری بات ہے؟ قربانی کے جانور کی دو کٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، چھوٹا سا عیب ہے۔ تو قربانی کے جانور میں ہر نقص جو ہے نا وہ ایسا عیب نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جائے۔
اب قربانی کے دن آتے ہیں تو میں بڑا ٹینشن کی وجہ ہے کہ میں بھی آپ کو موبائل دکھاؤں. رات کو 1-1:30 بجے منڈی سے فون کر رہے ہیں مجھے. بھائی آپ 1-1:30 بجے ماشاءاللہ منڈی میں ہے, مولوی عدنان صاحب تو منڈی میں نہیں ہے نا 1-1:30 بجے, آپ یقین کریں. اور ایک دن مسلسل یہ 4-5 راتوں سے کسی کا فون 1 بجے آ رہا ہے, 1:30 بجے آ رہا ہے, 2 بجے آ رہا ہے. جوان کے بچے وہ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب انسان تھوڑی ہے, سوتا تھوڑی ہے. ہم پھر بھی فون اٹھاتے ہیں جی, اگر غفلت ہو جائے نیند میں نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پتہ چل جائے کہ فون آ رہا ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فون کو کیا کریں, اٹھائیں, جسے بتا. لیکن ایک مسئلہ ہے نا, جانے سے پہلے مسئلہ پوچھ کے چلا جائے, کیا خیال ہے بھائی؟ جی تو بہرحال آج یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں. پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے کہ چھوٹا عیب وہ عیب نہیں ہوتا, زیادہ عیب ہوتا ہے. اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو پہچان یہ ہوگی کہ جس حصے میں وہ نقص ہے اس حصے کے 3 حصے کر لیں. اس حصے کے کتنے حصے کر لیں؟ بولو بھائی 3 حصے. اگر تیسرا حصہ, جیسے یہ ایک انگلی ہے نا, یہ ایک حصہ, یہ 2 حصے, تیسرا حصہ, یہ جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا, اس سے کم اگر نقص ہے تو وہ معاف ہوتا ہے. تیسرے حصے سے کون سا کم, تیسرے حصے کا پورا ہو جائے یا تیسرے حصے سے زیادہ ہو جائے زیادہ, وہ ایب ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے قربانی ضائع ہوگی. مثال کے طور پر دم کٹی ہوئی ہے کسی کی, اب اس دم کے 3 حصے کر لیں. اگر تہائی دم سے کم کٹی ہوئی ہے تو وہ دم کاٹنا بھی کیا ہے, کٹا ہونا بھی معاف ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر تیسرے حصے کی دم کٹی ہوئی ہے تیسرے حصے کے برابر سے زیادہ, اب یہ زیادہ ہے اب قربانی. کان کسی کا چرا ہوا ہے, یہاں سے نشان ہے, اب کان کو دیکھ لو پورا کان کتنا ہے, 3 حصے کر لو اس کے. اگر اس کا کان کٹا, جو گائے ہیں کنکٹی گائے, اس کا کان تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی صحیح ہو جائے گی. تہائی کے برابر اس سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی کیا ہو جائے گی؟ دانت کے 3 حصے کر لو, 2, 3, 4 دانت ٹوٹے ہوئے بھی نہیں ہے, قربانی ہو جائے گی. اتنے دانت ٹوٹے ہوئے جو 2, 3, 4 سے زیادہ ہو گئے, یعنی ایسے دانت ٹوٹے ہوئے کہ وہ چارہ نہیں کھا پا رہی, غذا ہی نہیں کھا پا رہی, زبردستی اس کو ٹھوس کے کھلایا جاتا ہے یا چھٹکایا جاتا ہے, یا دانت گھسے میں اتنے گھسے ہیں کہ چارہ نہیں کھا پا رہی ہے, تو یہ ایک زیادہ ہوتے ہیں میرے دوست. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ کھانوں میں چیرا لگا ہوا ہے, کھانوں کے چیرے کا مسئلہ ہے کہ ایسا چیرا ہو جو اندر گوشت کو کیا کر دیا ہو, نہیں سمجھ رہے, اوپر سے جتنے چیرے ہوں یہاں سے لے کر پیچھے تک تھوڑے تھوڑے سے خراشیں. جانور انسان کے بچے بھی نیچے گرتے ہیں تو خراشیں آ جاتی ہیں. جانور بچے میں بیٹھتا ہے, لیٹتا ہے, سب میں لیٹتا ہے, تو کیا ہو گیا؟ بس خارش کو لوگ سمجھتے ہیں کہ خارشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. خارشی جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. ایسا خارشی جانور جس کی خارش نے جانور کو دبلا پتلا کر دیا کہ سارے پہ چل پھر نہیں سکتا, یا ایسا خارشی جانور جس کی خارش کا اثر اندر گوشت میں کیا کر چکا ہے, سرایت کر چکا ہے. 1-2 دانے نکل گئے, 1-2 پھوڑے نکل گئے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. لوگوں کو بے فالتو ان کے جانوروں کو دیکھ کے ہمارے لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا, یہ قربانی نہیں ہوگی, اس میں تو نشان آیا ہوا ہے. ہاں جی, جو پیٹ والا جانور ہے یہ کرنی چاہیے کہ پیٹ والا جانور نہ خریدیں. لیکن اگر پیٹ والا حمل والا جانور, اب سیدھی سی بات ہے, حمل والے جانور کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کو 100% یقین ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ موجود ہے, تو اس قربانی کو مکروہ لکھا ہے علماء نے کہ آپ نے ایک بچے کی وقت سے پہلے کیا لے لی, موت کا آپ سبب و ذریعہ بن گئے, لیکن قربانی پھر بھی 100% صحیح ہو جائے گی اس کی. بس یہ عمل مکروہ ہے, آپ نے جانور کی قربانی کیوں کی, نہیں سمجھ رہی. اس لیے بلکہ بعض کتابوں میں علماء نے تو یہاں تک اگر 9 ماہ کی گابن اٹھنی تھی نہیں سمجھ چاہیے اور اس کے اندر سے بچہ نکل گیا, مرا ہوا نکلا, پھر تو چلو جی ختم ہو گیا. زندہ نکلا تو اس کے بعد علماء نے کہا کہ اس کو بھی ذبح کر دو. یار بھائی اس کو بھی کیا کر دو, ذبح کر دو. جانور ہے اس کو دیکھ نہیں کہ کچھ کھایا جا سکتا ہے, اگر آپ کی طبیعت ہے تو کھا لیں. اس کا کچھ طبیعت نہیں ہے, زندہ نکلا تو اس کو پالے, لیکن وہ ہوگا صدقہ, اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جو جانور آپ نے لیا قربانی نظر کر دیتے ہیں قربانی کا, تو یار بات نہیں. اس لیے اس جانور کے اوپر لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں, جماعت المسلمین والے بکواس کرتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 مینڈے تھے, یعنی دمبے جو خصی تھے, ان کی قربانی کی. خصی ہونا عیب نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ خصی ہونا عیب نہیں ہے, اور بھائی مردوں میں خصی ہونا عیب ہے, انسانوں میں, جانوروں میں خصی ہونا عیب نہیں ہے. آپ جا کے لیں جو گوشت کا عادی ہے, جو خصی جانور ہوتا ہے اس کا گوشت جانور سے اس کا گوشت کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور جو خصی جانور ہوتا ہے مارکیٹ میں اس کی
زیادہ ہوتی ہے. آپ جا کے دیکھ کے پوچھو, یہ بکروں والوں سے ہم نے خوب پوچھا, تو اس سے یہ جانوروں میں نہیں ہے, جیسے نسل کشی ہے. اور جو ذبح کرے کوئی ہے سب خبر کر رہے. جب اللہ کے نبی نے ذبح کیا ایسے تو کون ہوتا ہے کہ نا یہ اللہ کے نبی مسئلہ نہیں جانتے, سمجھ آ رہی بات نہیں. سینگوں والوں کا آج سمجھا, پرانے زمانے میں کیا ہوتے لوگ سینگوں والے جانور کی قربانی کرتے تھے, اور سینگوں کو پورے سال کس میں لگاتے تھے, اپنے گھر سے لگاتے تھے. ایسے ہے وہ. آج لوگ کہتے ہیں سینگوں کے والے کے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے. کیوں قربانی صحیح نہیں ہے؟ اچھا, 2 دانت کی قربانی الٹا یہ ہے کہ جانور جوان ہوتا ہے, فربا ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, لیکن 3 دانت 4 دانت اس کی قربانی نہیں ہے. سوال ہوگا جو 2 دانت والوں کا نہیں سمجھ بات. اس لیے کسی کو 4 دانت والا اچھا جی میں تو 2 دانت والے لوں گا. یہ بھی جو ہمارے یہاں کمزوریاں آ رہی ہیں غلط آ رہی ہیں. اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم ولا کریم فرما, کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما, کرم فرما, خیر عافیت والا معاملہ فرما. ہر طرح کی آفات و بلایات و مصیبات سے مولا ہم سب کی حفاظت. مولا کریم جملہ بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما. مولا کریم جملہ بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما. مولا کریم جملہ بے گناہ جو جیلوں میں قید ہیں, مرد ہیں یا عورتیں ہیں, یا اللہ پاکستان کی جیلوں میں ہیں, یا اللہ پاکستان سے باہر ہیں, اللہ سارے یا اللہ مسلمانوں کو بے گناہوں کو باعزت رہائیاں نصیب فرما. عید کی خوشیاں اپنے گھر بار کے ساتھ یا اللہ اچھے انداز سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے مولا مسلمان مرد عورت کے بخشش فرما. ہمارے بھائی اسامہ صاحب کے والد صاحب کا گزشتہ دن انتقال ہوا, مولا ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما. ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا.